الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 5واں رکوع سورہ آل عمران کا 14واں رکوع چل رہا ہے. سورہ آل عمران کی 132 آیات بھی ہیں. آیت نمبر 132 کے بعد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو ہدایت تھی کہ وہ گناہوں کو چھوڑیں، خصوصاً سود وغیرہ اس طرح کے جرائم و گناہوں سے اپنے کو بچائیں اگر وہ کامیابی چاہتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اور تمام چیزوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے وہ مستحق بنے. تو گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اب آگے کی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں گناہوں کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سود وغیرہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ تمہیں نیکیوں کی طرف بھی لپکنا ہے. تمہیں وہ نیکیاں، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو مغفرت کے اسباب ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جن نیکیوں کے کرنے پر جنت کے وعدے فرمائے ہیں، ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تیزی دکھاؤ. کن چیزوں میں؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت تک پہنچاتی ہیں، جنت تک پہنچانے والی ہیں. جنت کی صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جنت اللہ تعالیٰ جو مومنوں کو اور مغفرت والوں کو جن کی بخشش ہوگی ان کو عطا فرمائیں گے. اس جنت کی وسعت اتنی ہے کہ اس کو تم دنیا میں رہتے ہوئے وہم و گمان میں بھی اتنی وسعت ذہن میں نہیں لا سکتے، اپنی عقل سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، جنت کا پھیلاؤ کتنا ہوگا، اس کا طول و عرض کتنا ہوگا، اس کو وہم و گمان بھی نہیں لا سکتے. انسان اگر اپنی عقل سے کسی چیز کی وسعت کا اندازہ لگائے اور بیان کرے کہ اس کی وسعت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے، تو انسان کے ذہن میں زیادہ جو وسعت کا پیمانہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جتنے پھیلاؤ رکھتے ہیں، جتنے بڑے ساتوں آسمان و زمین ہیں، اتنی وسعت ہوگی. آسمان و زمین کے پھیلاؤ کے برابر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین جتنے جگہ کو گھیرے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کیا جگہ ہوگی. اللہ نے فرمایا یہ تو اس کا عرض ہے، یہ جنت کی چوڑائی ہے، اس کا طول. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کم سے کم اس کا عرض اتنا ہے، اس سے بڑی جنتیں ہیں، اور پھر اس کا طول کتنا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. کیونکہ جب اس کے عرض کو سمجھنے کے لیے پیمانے فیل ہو گئے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سب ملا کر کے اس کے عرض کو، وسعت کو بتلا رہے ہیں، تو اب اس کی وسعت کو بتلانے کے لیے انسان کو کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ اس کا طول کتنا بڑا ہوگا. تو اسی سے اندازہ لیکن لگا سکتا ہے آدمی کہ جس کا عرض اتنا بڑا ہو تو اس کا طول، اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی. یہ ادنا درجے کی جنت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنتی کو جو جنتیں عطا فرمائیں گے، کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان و زمین سے بڑی ایک جنتی کو ملے گی. ایک پوری بادشاہت مل جائے گی، ایک پوری خدائی، گویا چھوٹی موٹی خدائی کہہ لیجئے، اچھا خدا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جو ہے جتنے اختیارات اللہ تعالیٰ ایک جنتی کو دے دیں گے، گویا قسم کی خدائی اسے مل جائے گی. وہاں کس چیز کی کمی ہوگی؟ ہر چیز ہوگی. جب اتنی بڑی وسعت ہوگی، آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہو، تو آسمان و زمین
میں جیسے مخلوق آباد ہے، جیسی ضروریات کے سامان ہیں، جیسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی ہر چیز وہاں پر جنت میں سجائی ہوئی ہے. اور یہ جنت تیار کی جا چکی، یہ نہیں کہ جنت کو پیدا کیا جائے گا اور جنت کو بنایا جائے گا اور جنت کو مرنے کے بعد قیامت کے بعد اس کو تیار کیا جائے گا. فرمایا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے کب کی تیار کی جا چکی. چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ساتوں آسمان کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ جنت کی زمین ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر جنت ہے. دوزخ بھی تیار کی جا چکی ہے، پہلے پارے میں آ چکا ہے اعدت للکافرین کہ جہنم کو، دوزخ کو جو ہے کافروں کے لیے، اور ابھی اوپر کل کی آیتوں میں گزرا اعدت للکافرین کہ کافروں کے واسطے وہ آگ تیار کی جا چکی ہے، وہ ساتوں زمین کے نیچے ہے. تو جہنم ساتوں زمین کے نیچے اور جنت ساتوں آسمان کے اوپر. اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم دنیا میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب کی طرف سے مغفرت کے سامان تیار کرو، اس کی اعمال میں لگو اور ایک دوسرے سے تیزی، آگے بڑھنے میں تیزی دکھاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جنت تک پہنچا دے. اور یہ جنت پہ پہنچنا تو اللہ ہی کی فضل سے ہوتا ہے. انسان مغفرت کے سامان جب اختیار کرے گا تو پہلے مغفرت کا تذکرہ ہے، پھر جنت کا تذکرہ ہے. کیونکہ جس کے لیے مغفرت نہیں اس کے لیے جنت بھی نہیں، جس کو اللہ بخشے گا نہیں اس کو جنت میں پہنچائے گا بھی نہیں. تو بخشش ضروری ہے جنت میں پہنچنے کے لیے. تو اس لیے تم بخشش والے اعمال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اعمال کا صلہ، تو کچھ جو ہے اعمال تو محدود ہیں اور جنت کی نعمتیں لامحدود ہیں، تو اعمال کا صلہ تو نہیں ہے جنت، لیکن اللہ جو خالص اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا اس کے لیے بخشش ہونا ضروری ہے. اور بخشش بھی اللہ ہی کرے گا، لیکن بخشش کے لیے اسباب و وسائل و بخشش والے اعمال یہ اختیار کرنا بندے کا کام ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ جنت جو تیار کی ہے پرہیزگاروں کے لیے، کچھ پرہیزگاروں کی صفات بیان فرمائی. پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقی کسے کہا جائے گا؟ اللہ کے نیک بندے مومنین جنہیں اولیاء کہتے ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ اچھوں کے بھیس میں برے ہوتے ہیں. برے لوگ ایسا چولہا اختیار کرتے ہیں کہ لوگ انہیں متقی سمجھنے لگ جائیں، بہت علامہ اور بزرگ سمجھنے لگ جائیں. اللہ نے فرمایا کہ اس میں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، دھوکہ مت کھاؤ. ہم جو صفات بیان کر رہے ہیں متقیوں کی، اولیاء کی، کامل مومنین کی، ان صفات سے پرکھ لو وہ صفات کس کے اندر ہے، اس کو سمجھو متقی ہے. وہ صفات علامتیں جو پائی جائیں اس سے پہچانو کہ وہ اللہ والا ہے. اب وہ علامتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے آیت میں ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ بندوں سے ہمدردی بہت رکھتے ہیں. ہر طرح کے بندوں سے، اچھے ہوں برے ہوں، سارے انسانوں سے ہمدردی بہت رکھتے ہیں اور ان کی راحت کے لیے اور ان کی بندوں کی خیر خواہی کے لیے وہ تڑپتے ہیں. اس خیر خواہی کو ہمیشہ کرتے ہیں اور ان کے بس میں جتنا ہوتا ہے اتنا اس کے کام آتے ہیں. اگر مال اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ جو ہے مالی خدمت کر دیتے ہیں، مال تھوڑا دیا ہے تو اس تھوڑے مال سے خدمت کر دیتے ہیں. وہ اللہ کے راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں، خوشحالی کے اندر بھی اور بدحالی کے اندر بھی. فقیری ہے تو بھی ہاتھ نہیں ان کے رکتے اور امیری ہے تو بھی ان کے ہاتھ نہیں رکتے. اور یہاں پر خرچ کرنے میں مال کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ خرچ کرنا صرف مال کے ساتھ خاص نہیں ہے. انسان صلاحیتیں خرچ کرتا ہے، اپنا وقت خرچ کرتا ہے، دوسروں کو ٹائم دیتا ہے، تو یہ اور اسی طریقے سے دوسروں کے کام آتا ہے. تو نہ معلوم کیسی کیسی چیزیں خرچ کرنے میں، علم خرچ کرتا ہے، صلاحیت خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، دوسروں کے کام میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. تو جو خرچ کیا کرتے ہیں خوشحالی کے اندر بھی اور بدحالی کے اندر بھی. عام طور پر خرچ کرنے سے ذہن مال کے خرچ کرنے کی طرف جاتا ہے، اسی لیے اکثر مفسرین نے یہاں پر مال کے خرچ کرنے سے تفسیر کی ہے. اور بعض مفسرین نے کہا نہیں، خرچ کرنا یہاں پر عام ہے کہ جو ہر طرح سے کام آتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی. یہ خوشحالی اور بدحالی کا تذکرہ خاص طریقے سے اس لیے کر دیا کہ عام طور پر جن کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے وہ عیش پرستی میں پڑ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں پھر اللہ کو، اللہ کے بندوں کو. اور جو آدمی پریشانی اور تنگ دستی اور بدحالی میں پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر ناشکری میں پڑ کر کے اللہ کو بھولنے لگ جاتا ہے،
پھر وہ شکایت کا دروازہ کھول دیتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں ہی عیب ہیں۔ خوشحالی میں عیش پرستی میں پڑ جانا، خوشحالی کے اندر جو ہے مالداری کی وجہ سے، خوشحالی کی وجہ سے اللہ کو بھول جانا، عیش پرستی میں پڑ جانا، خواہشات کے در پہ ہو جانا، یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اور بدحالی، تنگدستی، پریشانی میں، ناشکری میں پڑ جانا، مایوس ہو جانا، یہ بھی عیب ہے۔ لہذا خوشحالی ہو تو بھی اللہ کو یاد رکھے، بدحالی ہو تو بھی اللہ کو یاد رکھے۔ بدحالی میں انسان کیا خرچ کرے گا؟ جو خود تنگدست ہے، پریشان حال ہے، دوسروں کا خود محتاج بنا ہوا ہے، دوسرے اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا؟ دراصل اس موقع پر بھی انسان اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کر سکتا ہے۔ بہی معنی اس طور پر کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ ہے، اس میں سے وہ 100 روپے خرچ کرتا ہے، ایک آدمی کے پاس 100 روپے، اس میں سے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، دونوں نے 1% ہی تو خرچ کیا۔ 1 لاکھ والے نے بھی 1% خرچ کیا، 100 روپے کے مالک نے بھی 1% خرچ کیا۔ تو اس لیے خرچ کرنے میں جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ جذبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 1 انگور اٹھا کر کے ایک غریب کو دے دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، 1 انگور رکھا ہوا ہے، وہی لے لو۔ بعد صحابہ کرام 1 کھجور صرف صدقہ کر دیتے تھے۔ اب 1 کھجور کی، 1 انگور کی کیا حیثیت ہے؟ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ 1 پیاز ایک صحابی نے صدقہ کی، صرف 1 پیاز۔ پیاز کی 1 گانٹھ کیا ویلو رکھتی ہے، لیکن ان کے جذبے تھے کہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھا کرو کہ یہ نیکی ہے، اس کو کیا معمولی نیکی، اس کو کیا کریں۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ تم پڑوسی کے ہاں سالن پہنچایا کرو، چاہے کھوری کیوں نہ ہو، تھوڑا سا معمولی چیز کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ تو ہوگا کہ تم نے پڑوسی کو یاد رکھا اور جو اس کو ہدیہ تحفہ دیا۔ تو بہرحال تو یہ خرچ کرنا، اگر آدمی غریب ہے تو اپنی غریبی کے اعتبار سے خرچ کرے گا۔ غریبی میں خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی دیا، اس میں بڑے حکمتیں ہیں۔ ایک تو عادت انسان کی خرچ کرنے کی باقی رہتی ہے، ورنہ انسان کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ خرچ کرنے کے لائق نہیں رہا، پھر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرے گا تو خرچ کرنے کا جذبہ، خرچ کرنے کی اچھی عادت یہ باقی رہے گی، اور یہ بڑی اچھی عادت ہے کہ انسان کے اندر راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت ہو۔ دوسرے یہ کہ جس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جیسے مثالیں دی گئیں، اب اگر وہ جو غریبوں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالے گا تو وہ دوسروں کی حق تلفی نہیں کرے گا، اس کے اندر بخیلی کا مرض نہیں آئے گا، لوگوں کی پھر رقمیں نہیں مارے گا، کیونکہ اس کے اندر خود جذبہ ہے کہ دوسروں کے کام آئے، اپنا مال دوسروں پہ خرچ کر دے، پھر دوسروں کا مال کیوں ہڑپ کرے گا۔ تو اس جذبے کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے حق تلفی اور ظلم اور دوسرے کے مالوں کو ہڑپنا، یہ جذبے کم از کم بیماریاں اس کے اندر نہیں لگیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی، بدحالی کے اندر بھی۔ اور ایک صفت آگے یہ بیان فرمائی کہ متقیوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ غصے کو دبا لے جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ کسی نے برا کہا، کسی نے گالی بکی، کسی نے کچھ اور غصے والی بات اس کے لیے کری، برداشت کر گئے کہ کیا کرنا بدلہ لے کر کے، کیوں جو ہے ہم غصے کے جواب میں غصہ کریں اور کیوں جو ہے ہم گالی کا جواب دیں۔ تو غصے کو پی جانا یہ معمولی صفت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں اللہ پر جن کا حق ہے، اللہ پر جن کا حق ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہوگا کہ بھئی کون لوگ ہیں جن کہ اللہ پر ان کا حق آ رہا ہے، اللہ کے ذمے ان کا حق ہے، اللہ پر جو ہے ان کا حق بن رہا ہے۔ تو حکم ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے دوسروں کو معاف کیا، غصے کو پی گئے، جنہوں نے بدلے نہیں لیے اور جو ہے دوسروں کا حق ادا کیا اور اپنا حق معاف کیا، یہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو میرے ذمے بن جاتا ہے کہ میں ان کی مغفرت کروں، ان کو اعلیٰ درجہ عطا کروں۔ تو یہ معمولی صفت نہیں ہے، یہ بڑی عظیم صفت ہے اور آسان بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جانتے ہو پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان جو دوسروں کو پٹک دے، پچھاڑ دے۔ فرمایا نہیں، میری امت میں پہلوان تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو، اپنے غصے کو پچھاڑ دیتے ہیں اور غصے پہ کنٹرول کر جاتے ہیں، غصے کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، وہ ہے پہلوان لوگ، تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو یہ صفت یہ اولیاء میں، اللہ کے نیک بندوں میں، اہل تقویٰ میں ہوتی ہے، غصے کو دبا لے جانا، پی جانا۔ اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی یہاں پر
کہ ان کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے، معاف کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ کسی نے کوئی زیادتی کی، کسی نے کوئی حق تلفی کی، کسی نے کچھ اور تکلیف پہنچائی، اظہار آسانی سے کام لیا، پڑوسیوں نے کوئی تکلیف پہنچائی، رشتہ داروں نے کوئی تکلیف پہنچائی، لوگ تکلیف پہنچائی کرتے ہیں۔ انسان جب کچھ لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے ایک دوسرے سے تکلیف، تو ان کے اندر خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ تکلیف کو نہ دل میں رکھتے ہیں، نہ تکلیف کا انتقام لیتے ہیں، نہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، بلکہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس سے آگے کی صفت کہ معافی نہیں کرتے بلکہ تکلیف پہنچانے والوں پر احسانات بھی کرتے ہیں۔ احسان سے ہاتھ نہیں روکتے کہ اس نے تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ طعنہ دیا اور میں نے اس کے ساتھ اتنی خیرخواہی کی۔ فرمایا نہیں، معاف کرنے کے ساتھ ان ایسے ظالموں پر احسان بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ نیکوکاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے تحت میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت علی ان کا بھی نام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کا، حضرت حسین کے والد بھی حضرت علی ہے، ان کے بیٹے۔ پہلے یہ بہت رواج ہوتا تھا کہ اپنے باپ کے نام پر، اپنے دادا کے نام پر اپنے بیٹے پوتوں کا نام رکھتے تھے۔ تو بہرحال حضرت علی زین العابدین وضو کر رہے تھے، باندھی ان کی جو تھی وضو کرا رہی تھی، باندھی سے غلطی ہوئی، بے خیالی میں لوٹا جو ہے گر گیا، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جس سے حضرت علی زین العابدین کے کپڑے بھیگ گئے اور لوٹا جو ہے بچ گیا کہ آپ کو چوٹ لگ جاتی۔ تو حضرت علی زین العابدین نے گھور کے دیکھا، غصہ تو آئے گا ہی کہ یہ کیا غفلت ہے، کپڑے بھی گیلے ہو گئے۔ تو اس نے جھٹ یہ آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، کہ آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، اللہ والے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں۔ تو فوراً نگاہ نیچی کر لی اور جو ہے گویا غصہ ختم کر لیا۔ اس نے جھٹ آیت پڑھی، والعافین عن الناس، کہ غصہ آپ نے پی گئے، معاف تو نہیں کیا نا بھی آپ نے۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ کہا چلو ہم نے تم کو معاف کر دیا، تم کو معاف کر دیا۔ اب اس نے فوراً آگے آیت پڑھی، یہی واللہ یحب المحسنین، کہ صرف معافی تھوڑی کرتے ہیں، اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچانے والوں پر احسان بھی کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ چلو میں نے تم پر احسان کیا، آج سے تم آزاد ہو۔ تو اس طریقے سے وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو فوراً اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تو ہم کو آیت سمجھا رہی ہے اور جو ہے تو نے پانی مجھے بھگو دیا اور میری نماز لیٹ ہو رہی ہے اور تم نے میرا یہ تکلیف پہنچا دی اور جو ہے اوپر سے مجھے نصیحتیں کر رہی ہے، نہیں، فوراً جو ہے اس پر عمل کیا۔ تو یہ تاثیر ہے قرآن کی، فوراً جو ہے تو نہیں غلطی بھی کی اور آزاد بھی ہو گئی۔ تو یہ اس کے تحت میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ خود امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے ان کو گالی گلوچ کی، بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا۔ تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے اور گھر میں جو سامان تھا، کچھ پھل، کچھ کھجور، کچھ وہ ایک ٹوکرے میں بھرے اور اس کے گھر گئے جس نے گالیاں بکی تھیں، گالی گلوچ کیا، بہت الٹا سیدھا کہا، اور دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا یہ کچھ لیے کھڑے ہیں، کہا یہ تمہاری خدمت میں لائے ہیں، تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ جو غیبتیں کرتا ہے، جو برائیاں کرتا ہے، اس کی نیکیاں اسے مل جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی، میرے پاس نیکیاں تم نے پہنچا دی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ نیکیاں تمہیں پہنچا دوں، تو یہ نیکیاں یعنی یہ میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، اسے قبول کر لو۔ آتا وہ ایسا پانی پانی ہوا کہ ہمیشہ کے لیے امام حنیفہ کا غلام بن گیا اور ان کی مجلس میں شریک ہونے لگا، پھر بہت بڑا علم والا بنا۔ تو یہ واقعات اللہ والوں کے ہیں، اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اوپر تمہیں حکم تھا کہ تم گناہوں سے اور سود سے اپنے کو بچاؤ، اب آگے تمہیں حکم دیا جاتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تم اپنے رب کی طرف سے مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تیزی دکھاؤ۔ سارے معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں لپکو، تیزی دکھاؤ۔ وَجَنَّةٍ، اس جنت کے حاصل کرنے کی طرف لپکو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کی پھیلاؤ اور عرض جو آسمان و زمین اس میں سما جائے۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار کی جا چکی ہے اہل تقویٰ کے لیے، پرہیزگاروں کے واسطے۔ کون ہوتے ہیں پرہیزگار اللہ والے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے اندر بھی
اور بدحالی پریشانی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور وہ ہیں تقوی والے جو غصے کو دبا لے جاتے ہیں، پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ ہے اہل تقوی جو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت رکھتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند رکھتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم۔ اے اللہ ہم سب تیرے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں، اے اللہ نام کے مسلمان ہیں، اے اللہ ہمیں کام کا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمارے اندر وہ اعمال پیدا کی اور وہ صفات پیدا فرما دے جو اے اللہ تیرے نیک بندوں میں ہوا کرتی ہیں۔ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اے اللہ ہم سب کے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما دے، ہمیں تقوی سے مزین فرما دے، اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر ایمان و تقوی جما دے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے، ہم سب پر اپنی نگاہ محبت ڈال دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سب سے وہ ایسے اعمال کی توفیق دے دیجئے جو تیری رضا کا سبب بنتے ہیں، اللہ ایسی بدعمالیوں گناہوں سے بچا لیجئے جو تیرے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن صفات کو ہم نے پڑھا ہے غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، اپنے حق ادا کرنا، دوسرے کے حقوق کو معاف کرنا، اے اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ نیکیوں کا جذبہ پیدا فرما دے، ہر نیکی کی طرف لپکنے والا، اس کی طرف فکر کرنے والا، اس کی طرف یہ اللہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ اپنا فضل فرما دے، اے اللہ دنیا کے لین سے جس کو جو حاجتیں لائق ہیں اے اللہ ان کی وہ ضرورتیں بھی پوری فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جو بھائی بہنیں اے اللہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، سنگین مرضوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ علاج کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑے ہوئے باہر پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ دواؤں میں تاثیر اسباب اے اللہ سب تیرے بنائے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو معمولی دوا کو بہانہ بنا کر اسی میں شفا ڈال دے، اے اللہ تمام مریضوں کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے، سکون کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ دشمنان اسلام سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، دشمنان اسلام کی جو بھی سازشیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں اے اللہ سب کو ناکام فرما دیجیے، اے اللہ اسلام کی، مسلمانوں کی اور اللہ اسلامی شعائر کی، مدارس کی، مساجد کی، معابد کی اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائیے، اللہ آخرت بھی اچھی بنائیے، دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائیے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے برے وقت، برے دن، بری رات سے اللہ حفاظت فرمائیے، ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچائیے، اللہ ایکسیڈنٹ سے، جل جانے سے، کرنٹ لگ جانے سے، اے اللہ زلزلوں سے، آسمانی زمینی حوادث و آفتوں سے، اے اللہ شیطانی اثرات سے، عصبی خللوں سے، جناتوں کے مسلط ہو جانے سے اور سفلی عمل کرنے والوں کی خفیہ حرکتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائیے، ہم سب کا انجام بخیر فرمائیے، ہم سب کا انجام بخیر فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔